آپ آئے کر اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا نقطۂ شورا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئی پیڈ کھائیں سلمان, آئی پیڈ لے کے آؤ آپ. نہیں آ رہے نا وہ. سلمان بھائی کو لے کے آئے آئی پیڈ ان کے ہاتھ میں, ان کو آنے نہیں دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ہر صحابی نبی, 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 ہر صحابی نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں سارے اسلام میں, تشریف رکھیں. ماشاءاللہ آپ سب کا جوش و خروش, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بہت عرصے سے مصطفیٰ آباد رائے ون کے عاشقان رسول کی طرف سے یہ پیغام ملتا تھا کہ آپ سنت و بھرے اجتماع کے لیے وقت دے دیں. آج الحمدللہ آپ کے شہر میں حاضری ہو گئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گے. نظم و ضبط کا بھی مظاہرہ کریں گے. بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں پیچھے جو کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں انشاءاللہ. امید ہے کہ انتظامیہ یہ بیچ میں گیپ ہے اس کو بھی اچھے انداز میں کور کر لیں گے. ہمارے نگران صاحب کا حکم ہے کہ پنجابی کلام کے بھی کچھ اشعار پڑھے جائیں, تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک پنجابی کلام سناتا ہوں انشاءاللہ, لیکن آپ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر پڑھیں گے. صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا, مل کر صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, تھوڑے دنوں کی بات ہے. آرام سے, آرام سے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت محبت ہے اور یہ جگہ چلے کھل گئی ہے, لیکن کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. بیٹھ جائیں سارے بھائی, بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھتے جائیں, بیٹھتے جائیں. اتنا بھی زیادہ آگے نہ آ جائیں کہ پھر آپ کو بیٹھنے میں ہی تکلیف ہو. تھوڑا گیپ دے کے بیٹھیں اور بیٹھتے جائیں. ماشاءاللہ. یا اللہ جو جلدی جلدی بیٹھ جائے اس کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں بھائی, اور مل کر پڑھیں گے. صلی علی نبینا, مل کر صلی علی شفیع, بیٹھ کر صلی علی کریمنا, صلی علی محمد, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. انشاءاللہ بیٹھ جائیں سارے سارے. مصطفیٰ آباد رائے والوں نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. ابھی تو مدینے کی باتیں کرنی ہیں, مدینے والے آقا کی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ, تو بیٹھ جائیں انشاءاللہ. مل کر نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اب انشاءاللہ پنجابی نعت کے 2-3 شعر توجہ رکھیں گے, اور ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے مدینے کے تصور میں ڈوب کر سنیں گے تو لطف بھی آئے گا. اور جو کھڑے میرے بھائی وہ بھی بیٹھ جائیں.
مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں اب اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو میں بیان شروع کروں گا کیونکہ آپ کھڑے رہیں گے نا تو آپ سکون سے بیان نہیں سن سکیں گے شیطان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ اول تو ہم اجتماع میں نہ آئیں آ جائیں تو توجہ نہ دے سکیں تو ہماری تو جنگ ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو انشاءاللہ ادب و شوق کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ ماشاءاللہ اسکرین وغیرہ بھی لگی ہوئی آپ کو نظر آتا رہے گا تو بیٹھ جائیں تھوڑا گیپ دے کے بیٹھیں تاکہ سکون سے بیٹھیں تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں میں بھی حاضر ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنا پیغام پورا دے کر جاؤں اور آپ بھی انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے سنیں درود پاک پڑھ لیں صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ
رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پر بھی یہ بیان لائیو جا رہا ہے. دنیا بھر میں جہاں عاشقان رسول ہمارے ساتھ جمع ہیں اور بالخصوص مصطفیٰ آباد رائے ون میں ہونے والے عظیم الشان اجتماع میں آنے والے علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے اور یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ کتاب ہے مقاصد السالکین. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ نہایت بڑا مجرم اور گنہگار تھا، اس نے 200 سال 100 سال یا ایک روایت کے مطابق 200 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جب وہ مر گیا تو جو اس کے شہر کے لوگ تھے انہوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑے کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا. یعنی اس کی تدفین نہیں کی، اس کو کفن نہیں پہنایا. اتنا بڑا گناہگار تھا کہ اس کو کہاں دفنائیں گے، اس کا کون سا جنازہ پڑھیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو انہوں نے کوڑے کی جگہ پر پھینک دیا. اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اس کو گندگی پر پھینک دیا ہے. اے موسیٰ، تم وہاں پر جاؤ اور وہاں جا کر اسے اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، اس کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھانے کی ترغیب دینی ہے. آپ سوچیں کہ ایک شہر میں ایسا بندہ جو اتنا بدنام ہو کہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اسے کوڑے دان پہ پھینک دیا ہے. اور اللہ کے نبی کو وحی کی جا رہی ہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور جا کر اس کا جنازہ بھی پڑھائیں، اس کو کفن بھی دیں، اس کی تکفین بھی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے اور اس میت کو دیکھ کر آپ نے بھی پہچان لیا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو عمل کیا کہ کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی. اس کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ مشہور ترین مجرم تھا، اتنا بڑا انعام اسے دیا گیا. اچھا یہ انعام کتنا بڑا تھا آپ سمجھے نا، کہ اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھا دیں، اللہ کے نبی جسے کفن پہنائے، اللہ کے نبی جس کی تدفین کرے، وہ تو بخشا گیا نا. کہ یا اللہ اتنا بڑا انعام اتنے بڑے مجرم پر. اب ذرا غور سے سنو مصطفیٰ آباد رائے ون والو، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بے شک یہ بڑی سزا اور عذاب کا مستحق تھا، گناہگار بھی بڑا تھا، لیکن ایک بار اس نے تورات شریف کھولی تھی اور اس نے میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا. اس بندے نے محبت سے اس کو بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا. اے موسیٰ، اس نام پاک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا انعام، یہ ہے سرور کائنات علیہ السلام اور اللہ والوں کا ادب کرنے والے کا مقام کہ اس نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، درود پڑھا. اللہ نے اس کے 100 یا 200 سال کے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو نمازوں کے بعد نبی پاک پر درود پڑھے، جو جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے، جو یا رسول اللہ کہہ کر اپنے آقا کو یاد
یاد کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کا انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ زندگی میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی اس روایت سے کہ با ادب با نصیب۔ ہاں، ادب جو ہے نا یہ بڑا بڑا مقام دلا دیتا ہے۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اللہ مجھے اور آپ کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ساری زندگی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا، ہمیں ادب والوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ادب جو ہے نا وہ ادب والوں کے ذریعے ملتا ہے۔ آپ بے ادب کے ساتھ رہ کر با ادب نہیں بن سکتے، آپ بے حیا کے ساتھ بیٹھ کر با حیا نہیں بن سکتے۔ بندہ کہے رہوں بے شرموں کے ساتھ خود شرم والا ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو صحبت اثر لائے گی۔ کہتے ہیں نا عاشق بننا ہے تو عاشق کی صحبت اپنانا ہے۔ اگر نبی پاک کا عشق دل میں بٹھانا ہے تو صحبت بھی عاشق رسول والی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمیں عشاقان رسول کی صحبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں با ادب لوگوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال کیا بات ہے درود پاک کی، ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے۔ ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے، اور میرے وہ بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں جہاں جگہ ملے بیٹھتے جائیں تاکہ توجہ کے ساتھ آپ آج کا بیان سن سکیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے، بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا۔ اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش۔ اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں، اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا، حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے۔ وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کہ شرابی، گناہ گار، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا۔ آئے ہائے، حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے، آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے، بڑے مشہور شخصیت تھے، وہ بندہ آپ کو پہچان گیا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے بارے میں چھوڑو۔ اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو، اپنی ذرا قریب دیکھو۔ اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا، تو گھبرا گیا۔
حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا، اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا، تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا، اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہو۔ جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی، اب مجاہدات کرنے لگا، اب عبادتیں کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا، وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا۔ دنیا کا کیا دستور ہے، یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے، ٹھیک، ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے، اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے، اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے، سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں۔ بڑا مینیجر بن جاتا ہے، لوگ گاڑی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے گی جاتے گی نہیں ہے، سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، ایک دن، 2 دن، 15 دن، 1 مہینہ، پھر وہ کیا کہے گا، بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو۔ فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا، اگر وہ کام نہ کرے تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے۔ سچ بتاؤ، میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ نہیں، تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کی جو اچھی، اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئی، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا۔ نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائے، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا۔ پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں؟ یار وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، میں سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے۔ اصول تو یہ بنتا ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، آزادی سلامت ہے۔ کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور ہو رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا دور ہے اور بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے گاؤں والے، شہر والے پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں، تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ 70,000 لوگوں کا اجتماع تھا گاؤں کے باہر، شہر کے باہر ایک بستی میں 70,000 پیپل، 70,000 لوگ جمع ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ذرا سننا، آپ نے اللہ سے دعا کی، الہی اسقنا غیثک وانشر علینا رحمتک، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر دے، وارحمنا بالاطفال الرضع والبہائم الرضع والشیوخ الرضع، اے کریم چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار، سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ سب پر ترس کھا، رحم کر اور ہم پر بارش برسا دے۔ بڑی رقت انگیز دعا جاری ہے، حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں اور 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ سوچو کیسا اجتماع ہوگا۔ تو کئی بہت دیر گزر گئی، بارش نہیں ہوئی، کوئی بادل نہیں، کچھ نہیں۔ آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مولا میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں مالک، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ارشاد کیا ہوتا ہے، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش میں نہیں ہوگا۔
اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں کمزور سا بندہ ہوں, میری آواز ان سب لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ دیکھیے ابھی تو ہزاروں کا اجتماع ہے لیکن مائک لگے ہوئے ہیں, گیٹ تک لوگ ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, مگر سب کو میری آواز کیوں پہنچ رہی ہے کہ یہاں مائک سسٹم موجود ہے اور چند ہزار لوگ ہیں, 70,000 کا مجمع ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں سب تک یہ اعلان کیسے پہنچاؤں گا, میں کیسے اس بندے کو اس میں سے نکالوں؟ مولا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, سنو اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے, من النداء ومن البلاغ. اے موسیٰ تیرا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا, سنو کیسا رونگٹے کھڑے کر دینے والا وہ اعلان ہوگا. حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے جو پچھلے 40 برس سے رب کو ناراض کر رہا ہے, تو وہ بدبخت ہے کہ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, ہمارے مجمع سے نکل جا تاکہ بارش شروع ہو جائے. حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کر دیا. اب وہ شخص بیٹھا اسی مجمع میں تھا, وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا, پہچان تو گیا کہ میں ہی ہوں, اس کو پتا تھا میں 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں. پہلے تو اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو کے نکل جائے, کوئی نہیں نکلا. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہیں نکلا. اب وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں, اللہ کو ناراض کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب اس بندے نے پتہ کیا کیا, کھڑا ہوتا تو سب کو پتہ چل جانا تھا نا. اس نے چادر نکالی اور اپنے سر پہ چادر ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتا ہے, کہتا ہے مولا آج بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے مولا. اگر آج کھڑا ہو گیا میں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں, میں ہی وہ گناہگار ہوں. اللہ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب تجھے ناراض نہیں کروں گا. پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں جو 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا, بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو. حضرت موسیٰ نے عرض کی میرے مولا کوئی بندہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا, ہمارے مجمع میں سے تو کوئی باہر ہی نہیں نکلا, یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے توبہ کر لی ہے. اے موسیٰ میں اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے. اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا مجھے وہ نیک بندہ ہی ملا دے, اب تو مجھے بتا وہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے. سنو اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے, ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے جب اس کا پردہ رکھا تھا, اب تو وہ میرا فرمانبردار ہو گیا ہے, اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے. میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے, کیونکہ اگر اب بھی بتا دیا جاتا کہ وہ کون ہے تو یہ تو پتا چل جاتا نا کہ یہی وہ تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلام بھائی, یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے. ہم اکیلے میں گناہ کرتے وہ بتاتا نہیں کسی کو, ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں. جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں, جو محبت سے ملتے ہیں, جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں, اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے نا ہمارا ایک عیب, ایک فوراً میسج چلائیں گے, پتہ چلتا اس نے یہ کیا, ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے. پنجابی شاعر کہتے نا ایک لکھ گناہ ایک گناہ میرے باپیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرے باپیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک دیکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. تیرا مالک کیسا کریم ہے, اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں, مگر وہ رحم کرنے والا ہے, وہ کرم کرنے والا ہے. ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے, ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں. امیر اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی ہے, وہ کو میرے
کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے. آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پارا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو یا سزا ہو گئی ہو یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا. نہ لوگ بھولتے ہیں نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے. قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا. ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اب سوچے وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے، اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء. آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں
ندامت کا اظہار کرتے ہیں. سنو سنو, ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیارکم کل مفتن تواب, آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو. یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا, اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا. سر چادر پہ ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے, آج بچا لے. اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا. وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے, وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے, پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا, وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں, کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کی تو کیا شان ہے. آؤ میں اللہ کی رحمت کی ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, اس کی عمر 20 سال تھی. 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی. پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی. پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے. پھر وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی, 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی, اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. ہائے ہائے, اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا. تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یہ ہے میرا, یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں, کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں, اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنتے ہیں. مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. ذرا غور سے سنو میرا آج کا بیان, پلیز نعرے آپ بعد میں لگا لینا. میں آج آپ کی اور اپنے دل کو کچھ جھنجھوڑنے آیا ہوں. آج گناہوں کو یاد کرنے کی رات ہے. آج ہم مل کر اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں. ہم جیسے آئے ہیں نا ویسے نہ جائیں. کتنے جنازے اٹھے پچھلے دنوں ہمارے سامنے. یہ کووڈ وائرس نے ہمیں بتا دیا نا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. ایک ایسا وائرس جو دنیا کو نظر نہیں آیا مگر ساری دنیا کو بند کر دیا. کیسے کیسے لوگ چلے, کروڑوں روپے تھے مگر اپنا علاج نہ کروا سکے. جب وقت آیا تو انہیں جانا پڑا. اور اب پنجاب میں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ جس طرح ڈینگی وائرس تباہی مچا رہا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کے اجتماع کی برکت سے کہ سب مسلمانوں کی خیر فرمائے, ہر طرح کے وائرس اور بیماری سے بچائے. کل مجھے بتایا گیا کہ ایک ہمارے اسلامی بھائی, ان کی زوجہ جن کی عمر 33 سال تھی, 3 بچوں کی ماں, اس بیچاری کو ڈینگی ہوا لاہور میں اور اس کا انتقال ہو گیا. کیا زندگی کا بھروسہ ہے. میں آپ کو پرسوں کی بات بتاتا ہوں. میں پرسوں کشمیر میں تھا, مجھے فون آیا ہمارے ایک اسلامی بھائی کا, جدہ شریف میں وہ رہتے ہیں. 15 سال کی ان کی بیٹی اسکول سے واپس آتی ہے, خود ہی اس نے گھر میں کچھ کھانا بھی بنایا. تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس بچی کو لے کر ہاسپٹل گئے, اس کا انتقال ہو. کوئی بیماری نہیں, کچھ پہلے سے کوئی پرابلم نہیں تھی. یہ ہے زندگی. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں. میری بھی باری آنے والی ہے, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. ہم کس انتظار میں ہیں, شیطان کے کس وار میں ہیں, ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں. ارے کب اللہ کو راضی کریں گے, اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے. کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی, کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی, کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے. اے حرام کمانے والے, کب تک حرام کماتا رہے گا. بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے. جوا کھیلنے والا سوچے
کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا. ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے, ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے. یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو, کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے. ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے. مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال, یہ دولت, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ شہرت, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال. اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا, اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے, پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو. وہ کیسا کریم ہے, بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں, میرے بندے معافی مانگ لیں, میرے بندے مجھ سے رجوع کر لیں. مگر یہ بندہ ہے جو اس سے رجوع نہیں کر رہا, یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا. خدا را آج کے اس اجتماع میں بدل کے جانا ہے. دیکھو جیسے آئے ہیں نا ویسا نہیں جانا ہے. ہاں آج جیسا میں آیا ہوں میں نے ویسا نہیں جانا, میں نے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کے جانا ہے. بڑا گناہگار ہوں یہ مانتا ہوں, مگر میں تو واقعات بھی پڑھ رہا ہوں, احادیث بھی پڑھ رہا ہوں کہ بس ایک سچی توبہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. تو کیوں نہ وہ رات آج ہی کی بن جائے, کیوں نہ میری زندگی کی آج کی رات تبدیلی کی رات بن جائے, اور میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. سنو وہ کیسا قریب ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے, پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے, پھر مجھے معاف کر دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے, وہ پھر اللہ سے کہتا ہے, تیسری بار کہتا ہے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی, اب جو چاہے کرے. یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی. سوچو میرے مالک کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے, ہم کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے. ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں, گناہ ہو گئے معاف کر دے. اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے. اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا, میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے, مولا معاف کر دے. تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا, مولا معاف کر دے. اے اللہ تم ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے. آج کے اجتماع میں کرم کر مالک معاف کر دے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج اپنے رب سے معافی مانگ کر جانا ہے, آج زندگی کو بدل کر جانا ہے, آج نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے. کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے, کیا معلوم آج ہی ہم میں سے کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی ایسا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں, تو پھر کس بات کا انتظار ہے. یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار,
تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے آج کے اس اجتماع میں اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، تو پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں، ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا، گناہ بھی چھوڑ دوں گا، چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا، تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے سوار میں نہ ہو، بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہاں، جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، گناہ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی اس 20 سالہ نوجوان کو پسند کرتا ہے جو کمزوری میں اور عاجزی میں 80 سالہ بوڑھے جیسا ہو، اور اس 80 سالہ بوڑھے کو پسند نہیں کرتا جو چال ڈھال میں 20 سالہ نوجوان جیسا ہو۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ جوان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اکڑتا ہے، بڑا اس کو جس کو کہ جوش جذبہ اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا ہے، فرمایا وہ نوجوان اللہ کو پسند ہے جو ہو جوان مگر عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، نرمی والا ہو، لوگوں سے ایسے ملے جیسے بزرگ ملتے ہیں۔ اور ایسے بوڑھے کو اللہ ناپسند فرماتا جو خود بوڑھا ہے مگر اس کے اسٹائل ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں، وہ لڑ رہا ہے، وہ اکڑ رہا ہے، وہ جوانی کے جس کو کہیں کہ اپنے رنگ دکھا رہا ہے۔ تو اللہ کو نرمی والا، عاجزی والا نوجوان پسند ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ اچھا، توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ، شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں نا، تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے، پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں، ساری رنگینیاں، دوستیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ماد اللہ، شراب، نشے کی محفلیں، جوئے، یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے، اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا، بولے یار زندگی بور ہو جائے گی۔ اب اس کا جواب سن لو غور سے۔ اس کی مثال اس طرح دی، کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں، ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا، دال سبزی، ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا۔ اب اس کے دوست کہتے ہیں کبھی تو گوشت کھا لے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی چکن بھی کھا لے۔ اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے۔ اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی، تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا۔ اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی دال سبزی، بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا ہے، کوئی اور مراد ڈالے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں۔ اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا۔ یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کے، شراب کی محفلوں میں، جوئے کی محفلوں میں یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے۔
اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے، ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں۔ ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے باوضو سونے کا مزہ بھی دیکھو، تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں، ہم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی ہی نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے، اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ بے شک اللہ کے دلوں میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا، یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ گانے باجے فلموں میں جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اچھا اب شیطان کا ایک اور بار، یعنی مولانا صاحب تو جو کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت پڑھ رہے، بات تو ٹھیک ہے، مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ میں جب فلمیں ڈرامے گانے بازوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، بور ہونے لگ جاتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں، مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ آج اس کا جواب بھی لے جاؤ۔ یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے، ایک یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آتا ہے، اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے، وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر اب کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا، ہم سب کو پتہ ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں دوائی بھی کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا، باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی۔ یہ چند دنوں کا پرابلم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا، جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا، جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی، جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا، جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی، تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے، اس پہ خول چڑھا ہوا ہے۔ گھبراؤ نہیں، آ گئے ہو نا اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو، ذکر چھوڑنا نہیں، درود چھوڑنا نہیں، تلاوت چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنا نہیں، کرتے رہنا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گا، تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا، تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی دل میں مرض ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی سکون نہیں مل رہا۔ دیکھو دور مت چلے جانا، دیکھو بھاگ مت جانا، مسجد کو ٹھکانہ بنا لو، نماز کو اپنا طریقہ بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں، سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھ رہا ہوں، سرور نہیں آ رہا۔ خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تمہیں وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ، یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا، یہ لمبی امیدیں دلوائے گا، یہ ہمیں موت تک لے جائے گا، اور اس کو ہمیں موت بھی ایسے آ سکتی ہے کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ایک بات کتنا مردود ہے شیطان۔ ایک شخص تھا 40 سال تک اللہ کی عبادت کی، دو بھائی تھے، پہلی منزل پہ بڑا بھائی رہتا تھا، چھوٹی منزل پہ چھوٹا بھائی رہتا تھا، پہلی منزل پہ چھوٹا بھائی، دوسری منزل پہ بڑا بھائی۔ بڑے بھائی کے پاس شیطان گیا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس کو شیطان جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے یہ جانا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہے، تو 80 سال تک جیے گا، تو نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، نہ جوانی کی کوئی رنگینی دیکھی، نہ کوئی عیاشی کی، نہ کوئی گناہ کیے، کیا کیا تو نے؟ ایسا کر 20 سال گناہ کر لیا، مزے کر لے زندگی کے، پھر آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان ہم میں سے بھی کئیوں کے وسوسے سے دلاتا ہے، یار جو کرنا ہے کر لو، پھر انشاءاللہ حج پہ چلے جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہی شیطان کا وار ہے۔ اچھا اس بندے کو
शैतान ने दिल में ये बात डाली कि कुछ तो मजे कर ले जिंदगी के। वो सोचने लगा यार ये बात तो सही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर मेरी जिंदगी 80 साल है तो 15-20 साल तो मजे कर लूं। उसने सोचा मेरा पहली मंजिल पे भाई रहता है, वो उसका भाई पक्का नाफरमान, शराबी, कबाबी, सारे गलत काम करने वाला। कहता कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही भाई है उसके पास चला जाता हूँ, जिंदगी के थोड़े मजे उठा लेता हूँ। अल्लाह की शान देखो, नीचे वाले भाई के दिल में ख्याल आया कितने साल हो गए मुझे गुनाह करते हुए, कितने गुनाह कर लिए। एक मेरा ऊपर भाई रहता है कैसा इबादत गुजार नेकूकार, और एक मैं हूं कि बदकारियां ही खत्म नहीं हो रही। चलो आज तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ चलते हैं। छोटा वाला भाई कहता है अब कहीं और जाने की क्या जरूरत है, ऊपर ही तो बड़ा भाई रहता है, ऐसा नेक है, इसके पास जाऊंगा ये मेरी तौबा भी करवा देगा, अल्लाह से मेरा ताल्लुक भी बना देगा। अब वो नीचे वाला भाई ऊपर जाने के लिए कमरे से निकला, ऊपर वाला भाई जो है वो नीचे आ रहा है। ऊपर वाले की नीयत क्या है, गुनाह करनी है, नीचे वाले की नीयत क्या है, तौबा करनी है। देखो नीयत का फर्क, मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना, आज दिल में नीयत कर लो, आज अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह का करना क्या हुआ, ऊपर वाले भाई का पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से छोटे भाई पर गिरा, दोनों भाई नीचे गिरे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर, बड़े भाई को रहमत के फरिश्ते लेने आने चाहिए ना, 40 साल तक नेकी की थी। छोटे भाई को हमारे हिसाब से तो अजाब के फरिश्ते लेने आने चाहिए थे, इतने गुनाह किए। अल्लाह की शान देखो, छोटे भाई को रहमत के फरिश्ते ले जा रहे हैं क्योंकि उसने तौबा की नीयत कर ली थी, घर से चल पड़ा था, अल्लाह की तरफ बढ़ गया था। और बड़े भाई को अजाब के फरिश्ते ले गए क्योंकि वो नाफरमानी के लिए चला था, अल्लाह की नाफरमानी के लिए घर से चल पड़ा था। अब नीयत का फर्क देख लो कि ये है शैतान। हो सकता है आज ही हम में से किसी को जाना हो दुनिया से और वो नीयत ये करवा रहा हो कि अभी तो बहुत टाइम है, तो बस आज सच्ची पक्की तौबा करनी है। अच्छा तौबा कहते किसको है, आखिर में ये भी सुन लो, हाँ या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, ठीक है ज़बानी भी तौबा होती है, लेकिन तौबा के 3 अरकान हैं। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ रिपेंटेंस। तौबा की 3 शर्तें हैं, ये जब तक तीनों पूरी नहीं होंगी तौबा कबूल नहीं होनी। हाँ तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है, कोई मस्जिद में ऐलान करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जानूं रब जाने, एक लम्हे में तौबा हो सकती है, हाँ बिल्कुल एक लम्हे में, और अल्लाह ऐसी कबूल फरमाता है। एक बार वाक़या है ना कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कहीं जा रहे थे, तो सामने से एक बंदा आया जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, जरा सुनना गौर से, शराब की बोतल। हज़रत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आपने देख लिया, आपने कहा क्या इसमें है, बंदा घबरा गया कि अगर हज़रत अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया कि मैं शराब लेके जा रहा हूँ तो मारा जाऊंगा। डरते डरते कहता हुजूर इसमें तो सिरका है। हज़रत उमर ने कहा मुझे दिखाओ। अब जरा तसव्वुर करना, शराबी जो बोतल शराब के लिए सामने खड़ा है, हजरत उमर इधर खड़े, कितनी देर लगी होगी आपस की गुफ्तगू में, ये चंद सेकंड की बात है ना। अब वो बंदा पता क्या कहता है, अल्लाह से कहता है या अल्लाह आज बचा ले, उमर से आज बचा ले, जलील होने से बचा ले, या अल्लाह बस आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस मालिक बचा ले। दिल ही दिल में कह रहा है, और कितनी देर कहा होगा, 2 सेकंड 4 सेकंड। और अब डरते डरते जब वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी ना, तो वो शराब की बजाय सिरका बन चुकी। ये है तौबा। इतनी देर चाहिए, बस इतना, बस वो कनेक्शन चाहिए, वो रिक्कत कल्बी चाहिए, वो शर्मिंदगी चाहिए, है? तो तौबा के जो तीन वो है ना, क्या नाम है, शराइत। आज पहले वो सुन लो कि तौबा करने से पहले हमें इन तीनों बातों का पता होना चाहिए। तो आज हमने तौबा करनी है मगर इन शराइत के साथ करनी। नंबर 1, माजी पर निदामत, जो किया है ना उस पर शर्मिंदा हो, गिल्टी फील करे। नंबर 2, जिस हाल में तौबा कर रहा है गुनाह छोड़ दे। ऐसा नहीं कि सुबह फजर पढ़ने का इरादा बिल्कुल नहीं है, रात इशा अभी तक पढ़ी नहीं और रात में पढ़ने का भी इरादा नहीं है, और कह रहा है या अल्लाह नमाज जो नहीं पढ़ी माफ कर दे, आइंदा पढ़ूंगा नहीं। तौबा भी करे, अभी ईशा जाके पढ़े, फजर का पक्का इरादा भी हो, यानी इस वक्त वो गुनाह छोड़ दे, तो फिर वो तौबा होती है। और तीसरी, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा। फिर अलग बात है कि फिर बंदा गुनाह में पड़ जाए, ये बात की बात है। शैतान ये भी बोलता है कि यार तौबा करने का फायदा क्या, मैं तो फिर गुनाह कर लेता हूँ, ये भी शैतान का वार है। आज तौबा कर लो, क्या पता गुनाह का मौका ही ना मिले, इससे पहले ही मौत आ जाए। हमारा काम तौबा करना है और अल्लाह से अर्ज करना है मौला इस्तिकामत दे।
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آؤ آج اپنے رب کے حضور سچی پکی ہم نے توبہ کرنی ہے، اور یہی دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اچھا، گناہ والی زندگی چھوڑنے ہے نا، تو وہ کیسے چھوٹے گی؟ بھائی نیت تو آپ ہو سکتا ہے کہ دل میں کر رہے ہوں گے، مجھے کئی آنکھوں میں اشک نظر آ رہے ہیں، کئی دل میں قرار نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلے بھی تو ہوا ایسا، لیکن پھر کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں جو گناہ کرتے ہیں۔ ہم نمازی بندے کو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، او بھائی خیر تو مولوی ہو گیا، جمعہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یہ روز نماز پڑھنے میں کیا ضرورت ہے؟ اب جب دوست ہی مذاق اڑانے والے بندہ پھر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہو، اے مصطفیٰ آباد رائے گڑھ کے اجتماع میں آنے والے ہزاروں اسلامی بھائیوں، اگر آج یہ طے کر لیا ہے نا کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے، تو پھر ہمیں اپنی صحبت بھی بدلنی ہوگی، اپنی دوستیاں بھی بدلنی ہوں گی۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ سوال ہے میرا آپ سب سے، کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے دوست تو ایسے ہیں جس کو دیکھو تو سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہیں چاہیے۔ دوست وہ بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، میں گناہ کروں تو مجھے مسجد میں لے جائے، مجھے توبہ کرائے، نہ کہ گناہوں میں مددگار ثابت ہو۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم نے دوستیاں ایسی رکھی ہیں۔ آؤ آج کے اجتماع میں آئے ہو نا، تو اچھی صحبت اپنانے کی بھی نیت کر لو، پھر نیک بن جاؤ گے۔ اچھی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں، بھلے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان اتارا، سودا بھاوے ملے نہ لئیے گلے آن ہزارہ۔ عطر والے کی دکان دیکھی ہے نا، پیسے خرچ کرو نہ کرو فری کی خوشبو مل جاتی ہے، یہ ہے اچھی صحبت۔ ابھی اجتماع میں آئے نا، انشاءاللہ یہ رحمت برس رہی ہے، سب کو حصہ مل رہا ہو، یہ اچھی بندے کی صحبت ہے۔ اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پہن ہزارہ۔ جتنے بھی کپڑے بچا لو، لوہار کی دکان پر جاؤ تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے کپڑوں میں۔ یہی برے دوستوں کی صحبت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں صرف بیٹھتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، دوست کھیلتے ہوتے میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں، میں غلط کام نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو تمہیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج تم شراب نہیں پی رہے، مگر کل ایک دن آئے گا کہ تم شرابی بن جاؤ گے۔ آج تم نشہ نہیں کر رہے، لوگ کہتے نہیں میں تو صرف سگریٹ پیتا ہوں، ارے یہی سگریٹ تمہیں آگے جا کے پھر نشے والی سگریٹ بنے گی۔ آج تک کون سا ایسا شرابی اور جواری، یا مجھے جناب کوئی ایک نشہ ہی بتا دو کہ جس کو ماں باپ نے لا کر دیا ہو کہ بیٹا آج تجھے بڑا اچھا کام کیا، لے بیٹا شراب پی لے، یا یہ آج چرس کا سگریٹ پی لے، یہ ہیروئن پی لے، کون پلاتا ہے؟ ہمیشہ یہ غلط عادت دوستوں سے ہی لگتی ہے۔ اور بندہ کہتا ہے مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں، یہ بیٹھنے والا ہی آگے جا کے برباد ہوتا ہے۔ چور بناتے ہیں، ڈاکو بناتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جانے والے یہ دوست ہوتے ہیں۔ خدا آج طے کر لو کہ میں نے دوست کسے بنانا ہے۔ ارے دوست تو وہ ہونا چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہوں سے بچائے، اور میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر بھی مجھے ثواب پہنچائے۔ ہمارے تو ایسے دوست ہیں جن کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اب طے آپ نے کرنا ہے کہ اگر واقعی نیک بننا ہے تو اپنی سنگتیں، اپنی دوستیاں بھی تبدیل کرنی ہوں گی۔ اور آج کے دور میں آپ کو دعوت اسلامی ایسا ماحول دیتی ہے، ایسے دوست دیتی ہے جو انشاءاللہ زندگی میں بھی آپ کو کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ آؤ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، پکی سچی آج نیت کرنی ہے، اور یہ اس پورے پنڈال کو اپنی نیت کا گواہ کرنا ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب جوئے اور غلط کاموں سے دور رہیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے وہ نیت جو آج کر کے جانا ہے۔ اور اگر اس نیت پر استقامت چاہیے تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، آپ الحمدللہ یہاں آتے رہیں گے تو پھر بدلیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں، ایک اجتماع میں آتے ہیں پھر نہیں آتے۔ تو آج آپ انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ ہر جمعرات، الحمدللہ یہاں مصطفیٰ آباد رائے گڑھ میں ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے،
تو انشاءاللہ اس پہ آپ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ بدل جائیں گے. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ مل کر انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میرے بیٹا بیٹھ جائیں، آپ کو نعرے کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. جو بات ہو رہی ہے نا اس کو سنیں. تو بھئی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی میں کہ تبدیلی لانے کی نیت کریں. شیطان چاہے گا کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں. اب توجہ میری طرف رکھیں کہ آپ نے ہر جمعرات جیسے آج آئے ہیں، مجھے پتا ہے آج تو ماشاءاللہ دور دور سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں، تو اگر آپ کو آج کے اجتماع میں کچھ موقع ملا ہے، آپ کو سیکھنے کو ملا ہے نا، تو آج یہ نیت کر لیں کہ اب ہر جمعرات اجتماع میں آئیں گے. اب انشاءاللہ مدنی چینل بھی دیکھیں گے. یہ الٹے سیدھے چینل چھوڑ دو، وہ چینل دیکھو جس کو دیکھ کر زندگیاں بدلتی ہیں. دنیا میں ایسا کوئی چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں، بے پردہ خواتین با پردہ ہو جاتی ہوں، ماں باپ کے نافرمان بچے فرما بردار بن جاتے ہو. یہ کیسا ٹی وی کے بارے میں تو بچپن سے سنا تھا، ٹی وی دیکھو گے خراب ہو جاؤ گے. واقعی ایسا ہے، مگر اللہ نے آج ہمیں ایسا چینل دے دیا نا، تو اب اس کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آج پہلی بار رائے گڑھ مصطفیٰ آباد بیان کرنے آیا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر مجھے میرے جانے کے بعد یہ اطلاع ملے کہ بھائی آپ اجتماع میں آئے تھے اور اجتماع کے بعد بہت سارے مدنی قافلوں نے سفر کیا. اب بہت سارے اسلامی بھائی ہر ہفتے اجتماع میں آنے لگ گئے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان ماشاءاللہ ہمارا ہوتا ہے جس پہ قرآن پاک بڑوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ شرکت کریں. الحمدللہ پچھلے اتوار کو ٹیلیتھون ہم نے کیا، مدنی عطیات مہم، جس پہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے لیے ہم نے اعلان کیا، کنز المدارس بورڈ کے لیے اعلان کیا. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے اور اس میں اربوں روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں. بیٹھ جائیں سارے اسلام، بیٹھ جائیں. ابھی تو دعا بھی ہونی ہے، دعا بھی تو کریں گے. دیکھو شیطان یہ چاہے گا آپ دعا نہ کریں. بیٹھ جائیں، شیطان کے خلاف تو جنگ ہے ہماری. بیٹھ جائیں، کوئی بھی کھڑے نہ ہو. تو ہم نے یہ اعلان کیا کہ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. تو جن عاشقان رسول نے جمع کروا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جنہوں نے اب تک جمع نہیں کروایا وہ بھی اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. پوری دنیا میں 3 لاکھ سے زیادہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. تو ہمیں ان طلبہ کا ساتھ دینا چاہیے، علماء پروڈکشن میں ساتھ دینا چاہیے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بنا چکی ہے. تو کیوں نہ اس بڑے نیکی کے کام میں ہم حصہ دیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ایک اور خوشخبری سن لیں بھائی، سبحان اللہ. 23 نومبر کو نگران شورا لاہور آ رہے ہیں اور مدنی قافلہ اجتماع ہوگا، بھرپور اجتماع ہوگا. آپ سب بھی آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اور اس اجتماع سے انشاءاللہ بھرپور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. بزرگ فرماتے ہیں جس کو دنیا کے اندر ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اندیشہ ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے.